ادائے شکر میں کوتاہی کے اعتراف کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا۔ بار الہ کوئی شخص تیرے شکر کی کسی منزل تک نہیں پہنچتا مگر یہ کہ تیرے اتنے احسانات مجتمع ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پر مزید شکریہ لازم و واجب کر دیتے ہیں۔ ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك۔ اور کوئی شخص تیری اطاعت کے کسی درجے پر چاہے وہ کتنی ہی سرگرمی دکھائے نہیں پہنچ سکتا، اور تیرے اس استحقاق کے مقابلے میں جو بر بنائے فضل و احسان ہے قاصر ہی رہتا ہے۔ فأشكر عبادك عاجزون عن شكرك وأعبدهم مقصرون عن طاعتك۔ جب یہ صورت ہے تو تیرے سب سے زیادہ شکر گزار بندے بھی ادائے شکر سے عاجز اور سب سے زیادہ عبادت گزار بھی درماندہ ثابت ہوں گے۔ لا يجب لأحد أن تغفر له باستحقاقه ولا أن ترضى عنه باستيجابه، فمن غفرت له فبطولك۔ کوئی استحقاق ہی نہیں رکھتا کہ تو اس کے استحقاق کی بنا پر بخش دے یا اس کے حق کی وجہ سے اس سے خوش ہو جسے تو نے بخش دیا، تو یہ تیرا انعام ہے۔ ومن رضيت عنه فبفضلك تشكر يسيرا ما شكرت وتثيب على قليل ما تطاع فيه۔ اور جس سے تو راضی ہو گیا تو یہ تیرا تفضل ہے، جس عمل قلیل کو تو قبول فرماتا ہے اس کی جزا فراواں دیتا ہے، اور مختصر عبادت پر بھی ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم، یہاں تک کہ گویا بندوں کا وہ شکر بجا لانا جس کے مقابلے میں تو نے اجر و ثواب کو ضروری قرار دیا، وأعظمت عنه جزاءهم، أمر ملك استطاعة الامتناع منه دونك فكافيتهم۔ اور جس کے عوض ان کو اجر عظیم عطا کیا، ایک ایسی بات تھی کہ اس شکر سے دست بردار ہونا ان کے اختیار میں تھا، تو اس لحاظ سے تو نے اجر دیا کہ انہوں نے با اختیار خود شکر ادا کیا۔
أولم يكن سببه بيدك فجازيتهم. کیا یہ کہ ادائے شکر کے اسباب تیرے قبضے قدرت میں نہ تھے اور انہوں نے خود اسباب شکر مہیا کیے جس پر تو نے انہیں جزا مرحمت فرمائی. بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك. ایسا تو نہیں ہے بلکہ اے میرے معبود تو ان کے جملہ امور کا مالک تھا قبل اس کے کہ وہ تیری عبادت پر قادر و توانا ہوں. وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك وذلك أن سنتك الإفضال. اور تو نے ان کے لیے اجر و ثواب کو مہیا کر دیا تھا قبل اس کے کہ وہ تیری اطاعت میں داخل ہوں اور یہ اس لیے کہ تیرا طریقہ انعام و اکرام وعادتك الإحسان وسبيلك العفو فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقب. تیری عادت تفضل و احسان اور تیری روش عفو درگزر ہے چنانچہ تمام کائنات اس کی معترف ہے کہ تو جس پر عذاب کرے اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا. وشاهدة بأنك متفضل على من عافيت وكل مقر على نفسه بالتقصير عما استوجبت. اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو تو معاف کر دے اس پر تفضل و احسان کرتا ہے اور ہر شخص اقرار کرے گا اپنے نفس کی کوتاہی کا اس اطاعت کے بجا لانے میں جس کا تو مستحق ہے. فلولا أن الشيطان يخدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص. اگر شیطان انہیں تیری عبادت سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا. ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال. اور اگر باطل کو حق کے لباس میں ان کے سامنے پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا. فسبحانك ما بينا كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك. پاک ہے تیری ذات تیرا لطف و کرم فرما بردار ہو یا گنہگار ہر ایک کے معاملے میں کس قدر آشکارا ہے. تشكر للمطيع ما أنت توليته لا وتملي للعاصي فيما تملك معاجلته فيه. یوں کہ اطاعت گزار کو اس عمل خیر پر جس کے اسباب تو نے خود فراہم کیے ہیں جزا دیتا ہے اور گنہگار کو فوری سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوئے پھر مہلت دیتا ہے.
أعطيت كل منهما ما لم يجب له وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه. تو نے فرما بردار و نافرمان دونوں کو وہ چیزیں دی ہیں جن کا انہیں استحقاق نہ تھا، اور ان میں سے ہر ایک پر تو نے وہ فضل و احسان کیا ہے جس کے مقابلے میں ان کا عمل بہت کم تھا۔ ولو كافأت المطيع على ما أنت توليت لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك. اور اگر تو اطاعت گزار کو صرف ان اعمال پر جن کا سر و سامان تو نے مہیا کیا ہے جزا دیتا تو قریب تھا کہ وہ ثواب کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا اور تیری نعمتیں اس سے زائل ہو جاتی۔ ولكنك بكرمك جازيت على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة. لیکن تو نے اپنے جود و کرم سے فانی و کوتاہ مدت کے اعمال کے عوض طولانی و جاودانی مدت کا اجر و ثواب بخشا۔ وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية. اور قلیل و زوال پذیر اعمال کے مقابلے میں دائمی و سرمدی جزا مرحمت فرمائی۔ ثم لم تسمه القصاص فيما أكل من رزقه الذي يقوى به على طاعتك. پھر یہ کہ تیرے خوان نعمت سے جو رزق کھا کر اس نے تیری اطاعت پر قوت حاصل کی اس کا کوئی عوض تو نے نہیں چاہا۔ ولم تحمله على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها إلى مغفرتك. اور جن اعضاء و جوارح سے کام لے کر تیری مغفرت تک راہ پیدا کی اس کا سختی سے کوئی محاسبہ نہیں کیا۔ ولو فعلت ذلك به لذهب بجميع ما كدح له. اور اگر تو ایسا کرتا تو اس کی تمام محنتوں کا حاصل وجملة ما سعى فيه جزاء للصغرى من أياديك ومننك. اور سب کوششوں کا نتیجہ تیری نعمتوں اور احسانوں میں سے ایک ادنا و معمولی قسم کی نعمت کے مقابلے میں ختم ہو جاتا۔ ولبقي رهينا بين يديك بسائر نعمك فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك. اور بقیہ نعمتوں کے لیے تیری بارگاہ میں گروی ہو کر رہ جاتا، یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہوتا کہ اپنے کو چھڑاتا، تو ایسی صورت میں وہ کہاں تیرے کسی ثواب کا مستحق ہو سکتا تھا؟ لا متى
هذا يا إلهي حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك. نہیں، وہ کب مستحق ہو سکتا تھا؟ اے میرے معبود، یہ تو تیری اطاعت کرنے والے کا حال اور تیری عبادت کرنے والے کی سرگزشت ہے. فأما العاصي أمرك والمواقع نهيك فلم تعاجله بنغمتك. اور وہ جس نے تیرے احکام کی خلاف ورزی کی اور تیرے منہیات کا مرتکب ہوا، اسے بھی سزا دینے میں تو نے جلدی نہیں کی. لكي يستبدل بحاله في معصيته حال الإنابة إلى طاعته، تاکہ وہ معصیت و نافرمانی کی حالت کو چھوڑ کر تیری اطاعت کی طرف رجوع ہو سکے. ولقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانه كلما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك. سچ تو یہ ہے کہ جب پہلے پہل اس نے تیری نافرمانی کا قصد کیا تھا، جب ہی وہ ہر اس سزا کا جسے تو نے تمام خلق کے لیے مہیا کیا ہے مستحق ہو چکا تھا. فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت به عليه من سطوات النغمة والعقاب، تو ہر وہ عذاب جسے تو نے اس سے روک لیا اور سزا و عقوبت کا ہر وہ جملہ جو اس سے تاخیر میں ڈال دیا، ترك من حقك ورضوان بدون واجبك، فمن أكرم يا إلهي من. یہ تیرا اپنے حق سے چشم پوشی کرنا اور استحقاق سے کم پر راضی ہونا ہے. اے میرے معبود، ایسی حالت میں تجھ سے بڑھ کے کون کریم ہو سکتا ہے؟ ومن أشقى ممن هلك علي لا من. اور اس سے بڑھ کے جو تیری مرضی کے خلاف تباہ و برباد ہو، کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ نہیں، کون ہے جو اس سے زیادہ بدبخت ہو؟ فتباركت أن توصف إلا بالإحسان وكرمت أن يخاف منك إلا العدل. تو مبارک ہے کہ تیری توصیف لطف و احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور تو بلند تر ہے اس سے کہ تجھ سے عدل و انصاف کے خلاف کا اندیشہ ہو. لا يخشى جورك على من عصاك ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك. جو شخص تیری نافرمانی کرے، تجھ سے یہ اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اس پر ظلم و جور کرے گا، اور نہ اس شخص کے بارے میں جو تیری رضا و خوشنودی کو ملحوظ رکھے تجھ سے حق تلفی کا خوف ہو سکتا ہے.
وصل على محمد وآله وهب لي أملي. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری آرزوؤں کو برلا. وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي. إنك منان كريم. میرے لیے ہدایت اور رہنمائی میں اتنا اضافہ فرما کہ میں اپنے کاموں میں توفیق سے ہمکنار رہوں، اس لیے کہ تو نعمتوں کا بخشنے والا، لطف و کرم کرنے والا ہے.